غسل کب اور کیسے فرض ہوتا ہے؟ غسل کن چیزوں سے انسان پہ فرض ہو جاتا ہے کہ غسل کے بنا اگر غسل نہیں کرے گا تو نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، جب پاکی نہیں ہوگا تو کیا پڑھے گا؟ تو وہ کب ہوتا ہے؟ نمبر 1، 4 چیزوں سے غسل ہمیشہ فرض ہو ہی جاتا ہے۔ یہ کہنا ہے منی کا اپنی جگہ سے صحبت کے ساتھ جدا ہو کر نکلنا، یعنی جو اس کے ساتھ اگر آپ کی منی نکل رہی ہے تو آپ ناپاک ہو جائیں گے، آپ پہ غسل فرض ہو جائے گا۔ دوسرا ہے احتلام، یعنی منی کا سوتے سمے اپنے آپ نکل جانے کو احتلام بولتے ہیں، اس سے بھی آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، یاد رکھیں۔ تیسرا ہے ہم بستری کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ٹائم آپ کا منی آپ جگہ سے نکلے یا نہ نکلے، آپ پر غسل فرض ہو جائے گا۔ آپ پر داخل کرنا سے ہی آپ پر غسل فرض ہو جائے گا، پھر بھی آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ جو بھی شادی شدہ یہ یاد رکھیں، ہم بستری کرتے ٹائم بھی آپ پہ غسل فرض ہو ہی جائے گا، آپ کی منی نکلے یا نہ نکلے اپنی جگہ۔ چوتھا ہے حیض فارغ ہونا، جاتا ہے تو اس سے بھی انسان ناپاک ہو جاتا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے جو خون آتا ہے اس سے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ غسل کے 5 ضروری احکام، یعنی سوال ہے غسل فرض ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کچھ ضروری احکام بیان کیجئے۔ تو جواب ہے غسل فرض ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے کچھ ضروری احکام درج ذیل ہیں۔ یعنی پہلا ہے منی صحبت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے یا قبض خارج کرنے کے لیے زور لگانے کی صورت میں خارج ہوئی تو غسل فرض نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کچھ بوجھ اٹھاتے ہیں یا بلند اونچائی سے گرنے کے وجہ سے، یا آپ خرج یعنی نجاست کرنے کے زور لگانا ہے، آپ پیشاب وغیرہ کی اور آپ کی منی آ رہی تو اس سے آپ پر غسل فرض نہیں ہوگا، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا ہے یہ کہہ رہے ہیں اگر منی پتلی پڑ گئی اور پیشاب کے وقت یا ویسی ہی پیلا صحبت اس کی قطرے نکل آئیں غسل فرض نہ ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے ہم پیشاب کرنے گئے اور ہمیں دھات وغیرہ بولتے ہیں، بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے، قطرہ آ جاتا ہے، جیسے ہم نے پیشاب کی اور پیشاب کے بعد آپ کی منی پتلی ہے اور آپ کی نکل رہی ہے، پیشاب کے بعد قطرے آ گئے یا پیشاب کے ساتھ آ گئے تو آپ کا اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اور یہ تیسرا بیان کرتے ہیں اگر احتلام ہونا یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں تو غسل فرض نہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب ہے اگر ہم شام کو سوئے اور ہمیں رات میں لگا یار ہمارا احتلام ہو گیا اور ہم صبح کو اٹھے ہمیں احتلام ہوا، یہ ہمیں یاد ہے مگر ہمیں اس پر کہ یہ نہیں ملا، کپڑے پہ نشان نہیں ہے کہ ہاں اس پہ نشان ہے احتلام وغیرہ، کوئی داغ وغیرہ نہیں ہے، تو آپ کو غسل فرض نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہو کہ ہماری منی جو ہے اتر رہی ہے، منی اپنی جگہ سے آ رہی ہے اور آنے سے پہلے ہم نے نماز پڑھ لی، ہماری نماز پوری ہو گئی، ہم نے نماز پوری پڑھ لی، تو اب نماز ہوئی نہیں ہوئی، ہاں آپ کی نماز ہو جائے گی مگر آپ پر غسل بھی فرض ہو جائے گا۔ آپ کی جو نماز ایسی ہم نے نماز پڑھی اور منی کی خارج ہمیں معلوم ہو رہی اتر رہی ہے اور نماز کے بعد اتری تو ہماری نماز ہو جائے گی اور آپ پر غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ سے مادہ یعنی منی نکالنے سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، البتہ کہ یہ کرنے والے کو حدیث پاک میں ملعون کہا گیا ہے اور یہ گناہ کا کام ہے، لہٰذا آپ ایسا کام نہ کریں، ہاتھ سے مادہ یعنی منی کو نہ نکالیں، یہ مردانہ بھی نامرد بننے کی پہچان ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو دوسرے تک شیئر کریں، اور آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور بتائیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔